الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن وعلى من تبعهم بإحسان أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق اللہ العظیم. محترم مولانا حافظ وحید الدین خان عمری مدنی صاحب صدر اجلاس، محترم عزیز الدین عزیز بیلگانی صاحب، ادارہ اہل اسلامی کرناٹک کے سابق و موجود ذمہ داران جناب فیاض قریشی صاحب، پروفیسر ثناء اللہ شریف صاحب اور دیگر معزز شعراء کرام، ادب نواز حضرات اور اس پررونق محفل میں شریک عزیز طالبات، معلمین و معلمات اور محترم ادب نواز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے ہم سب کو ایک بامقصد اجلاس میں یہاں پر شریک کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اس اجلاس کو اپنے مقصد میں کامیاب فرمائے. میں ادارہ ادب اسلامی بنگلور کے ذمہ داران اور جامعۃ الطیبات کے ذمہ داران ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کا یہ جو موقع بنایا گیا ہے یہ ادب اسلامی کے فروغ کے لیے ایک بڑا اہم سنگ میل انشاءاللہ ثابت ہوگا. ادارہ ادب اسلامی کرناٹک کا انشاءاللہ منصوبے کا اجلاس 7 دسمبر کو ہونے والا ہے. ہماری یہ فکر مندی ہے اور کوشش بھی ہے کہ نئی نسل میں ادب اسلامی کے حوالے سے بیداری پیدا ہو، ان کو ادب کا تعارف کرایا جائے، ادب اسلامی کے لیے ان کو تیار کیا جائے. تو یہ بڑا اہم کام ہے. ادب اسلامی بنگلور کے ہمارے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے بڑا اچھا اقدام اس موقع پر کیا ہے. بالخصوص ثناء اللہ شریف صاحب اس سلسلے میں آپ کی جو کاوشیں ہیں وہ قابل قدر ہیں، اور جامعۃ الطیبات کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے اس کو جو ہے ویلکم کیا، خیر مقدم کیا. یہ جو مشترکہ اجلاس ہے یہ بڑا جو ہے مفید اجلاس انشاءاللہ ہوگا. مجھے اس موقع پر ادب اسلامی کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو ہم سب جانتے ہیں کہ بڑی منفرد صلاحیتوں کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے قرآن سکھایا ہے اور پھر انسان کی تخلیق کی اور اسے بولنا سکھایا ہے. تو انسان جو ہے حیوان ناطق، گفتگو کرنے کی صلاحیت اللہ نے انسان کو سکھائی. اسی طرح علامہ بالقلم، قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے، اور لکھنا، بولنا، اسی طرح جو ہے اظہار خیال جو صلاحیت، یہ انسان کے اندر جو موجود صلاحیت ہے اس میں سب سے بلند صلاحیت ہے. تو کمیونیکیٹ کرنا، اپنی بات کو جو ہے لوگوں تک کنوے کرنا، یہ ہم سب کا جو بنیادی تعارف ہے. ادب اسلامی کے حوالے سے مولانا مودودی الرحمانی نے ایک خطاب کیا تھا 1940s میں. تو اس میں انہوں نے جو ہے ادب کو ڈیفائن کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ادب جو ہے یہ حسن کلام اور تاثیر کلام کا نام ہے. نارمل گفتگو ہوتی ہے اس کو ہم ادب نہیں کہیں گے، بلکہ اس گفتگو کے اندر اگر حسن پیدا ہو جائے، اگر اس کے اندر تاثیر پیدا ہو جائے تو اس کو ہم ادب کہیں گے. اور مولانا نے اس میں سمجھایا ہے کہ ادب کی مختلف قسمیں ہیں. ایک تو ناجائز ادب ہے جس میں تاثیر ہے، حسن ہے، لیکن مقصد صحیح نہیں، تو ناجائز مقاصد، انسانوں کو غلط راہ پر ڈالنے والا ادب، یہ جو ہے ناجائز ادب ہے. ایک اور کیٹیگری مولانا نے بیان کی ہے وہ ہے جائز ادب. جو ناجائز ادب کے مختلف جو اس کے برے پہلو اس سے جو ہے محفوظ رہتا ہے اور وہ ایک صالح شاعری اس کی ہوتی ہے. اس کو جو ہے جائز ادب میں مولانا نے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے. اس سے آگے بڑھ کر مولانا نے جو ہے اسلامی ادب کا تعارف کراتے ہوئے لکھا ہے کہ جائز ادب میں اور اسلامی ادب میں بنیادی فرق مقصدیت کا ہے. کہ اگر ادب جو ہے ادب نواز حضرات، اگر قلمکار، اگر شعراء اکرام یہ جو ہے اپنے سامنے ایک بڑا مقصد رکھتے ہیں اور اس مقصد کے لیے جو ہے اپنے اس فن کا استعمال کرتے ہیں تو وہ اسلامی ادب بن جاتا ہے. مولانا نے لکھا کہ اسلامی ادب کی وہ خصوصیت جس سے وہ جائز ادب سے ممیز ہوتا ہے، اس کا واضح اور متعین مقصد ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ دنیا کو غیر اسلام سے ہٹائے اور اسلام کی طرف راغب کرے، اسلام کے برحق ہونے پر دلوں کو مطمئن کرے، انسان میں اس قسم کا جذبہ پیدا کرے کہ وہ خود اسلام کی پیروی کرے اور دنیا میں اسلامی نظام زندگی کو برپا کرے. تو یہ بڑا مقصد ہے جس کے لیے ادب اسلامی جو ہے وہ سامنے آتا ہے. جائز ادب اور اسلامی ادب میں مقصد کا فرق ہے. اسلامی ادب صرف جائز حدود کے اندر ہی نہیں رہتا، بلکہ آگے بڑھ کر کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو اسلام کی طرف لائے، اسلام کی حمایت کرے، دوسرے نظاموں پر تنقید کر کے اسلام کا ایک برتر نظامی زندگی ہونا ثابت کرے.
اسلام میں خوبیوں کو چمکائے، اسلام جن خوبیوں کو چمکاتا ہے انہیں چمکائے، اور اسلام کی حمایت میں ایک صحیح عزم لے کر اٹھنے کا جذبہ پیدا کرے۔ تو یہ گویا ادب اسلامی کے حوالے سے ایک تعارف ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن ہمیں دیا ہے، یہ قرآن مجید خود جو ہے ادب کا شاہکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو ہے انتہائی بلند معیار پر نازل کیا ہے۔ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اس کا صوتی آہنگ بھی ہے، اس کا جو ہے اسی طرح جو ہے ادبی پیرائے میں مختلف اسالیب کا استعمال، اس کے اندر آپ کو نغمگی میں محسوس ہوگی، اس کے اندر استعاروں کا استعمال بھی آپ دیکھیں گے، اس کے اندر امثال القرآن بھی آپ ملاحظہ کریں گے۔ اس پر کئی کتابیں لکھی گئی، قرآن مجید کا ادبی اعجاز۔ میں طالبات سے گزارش کروں گا کہ اس کا ضرور جو ہے مطالعہ کریں۔ تو قرآن مجید خود جو ہے وہ ادب کا شاہکار ہے۔ اللہ نے قرآن کو بڑے جو ہے مؤثر انداز میں اس کو نازل کیا ہے، بلکہ قرآن کا جو انداز ہے وہ خطاب کا انداز، خطبوں کی شکل میں قرآن کو نازل ہوا ہے۔ یہ کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز ہم کہتے ہیں قرآن مجید کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک تعارف کراتے ہوئے ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، شعر و شاعری اللہ کے رسول کے لیے مناسب نہیں، ان کو سکھایا نہیں گیا۔ اس کی یہ وجہ تھی کہ اگر اللہ کے رسول پہلے سے شاعر ہوتے تو وہ جو قرآن پیش کر رہے تھے تو لوگوں کو جو ہے بہانہ مل جاتا کہ یہ ان کا خود کا کلام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محفوظ رکھا گیا تاکہ قرآن مجید کی حجیت قائم ہو جائے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب کو جو ہے انکریج کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان من الشعر لحکمہ، شعر میں جو ہے حکمت ہوا کرتی ہے، وان من البیان لسحر، اور گفتگو میں بیان میں جو ہے جادو ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی ہے کہ اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمے عطا کیے گئے، یعنی کمپریہنسو گفتگو، کم جملے لیکن معنی کے اعتبار سے بہت بڑا جو ہے مفہوم اس میں ادا ہو جاتا ہے۔ تو احادیث کا کلیکشن اس حوالے سے غیر معمولی ادب کا ایک حصہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ادب کی تحسین فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں ایک اسلامی شاعر یا مسلم شعراء کا تعارف کراتے ہوئے سورہ شعراء کی جو آخر میں اللہ نے کہا کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء جو ہے عام قسم کے جو شعراء ہیں جو بے مقصد شاعری کرتے ہیں اور پھر ان کے مقاصد جو ہے وہ ناجائز مقاصد ہوتے ہیں، ایسے شعراء سے اللہ نے کہا کہ یہ یتبعہم الغاوون، ان کی جو پیروی کرتے ہیں وہ بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، یعنی ان کا کوئی جو ہے فوکس نہیں ہوتا ہے، منتشر خیالات ہوتے ہیں، ہر وادی میں جو ہے بھٹکتے ہیں۔ وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور ایک خاص بات یہ بیان کی گئی کہ جو لوگ اسلامی ادب سے جو محروم ہوتے ہیں وہ جو ہے قول اور عمل کا تضاد ان کے اندر ہوتا ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، گفتار کے غازی ہوتے ہیں، عمل سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے۔ ایک طرف یہ تصویر رکھنے کے بعد اللہ نے اہل ایمان شعراء کا تعارف کرایا، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور کہا کہ وہ عمل صالح کرنے والے ہیں۔ اسلامی ادب کے علمبرداروں کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ با اخلاق ہوتے ہیں، با عمل ہوتے ہیں، صرف گفتار کے غازی نہیں ہوتے بلکہ کردار کے بھی غازی ہوتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ تعارف کہ آپ ایک بڑے مقصد کے لیے ادب کا استعمال کریں اور اپنی سیرت سے اس کا جو اظہار کریں۔ ہماری سیرت جو ہے گواہی دے کہ ہم جو ہے اس پیغام کے جو ہے حامل، ہمارا جو ہے پیغام ایک ہو اور عمل دوسرا ہو، تو یہ جو ہے تضاد جو ہے غیر اسلامی شعراء کے لیے ہو سکتا ہے، اور ادب اسلامی سے جو محروم ہے وہ لوگ اس کے جو نمائندے ہو سکتے ہیں۔ تو کہا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا، تیسری خصوصیت اللہ نے بیان کی کہ ادب اسلامی کے جو علمبردار ہیں وہ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اللہ سے بے نیاز نہیں ہوتے، اللہ کی رہنمائی میں زندگی گزارتے ہیں، اور ان کی جو فکر ہے وہ اسی کلام الہی اور اس کی رہنمائی میں جو اس کی فکر بنتی ہے۔ اور پھر وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور ایک خوبی مزید یہ بیان کی گئی کہ ادب اسلامی کے جو شعراء ہیں وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اگر ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو اس کا وہ مقابلہ کرتے ہیں، یعنی مزاحمت، حق کے لیے کھڑے ہونا، ظلم کے خلاف آواز بن کر جو ہے وہ کھڑے ہونا، اس کے لیے جو ہے گویا آواز بلند کرنا، یہ ادب اسلامی کے شعراء کا جو ہے تعارف اللہ نے کرایا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم بات بیان فرمائی، شعراء اور ادباء کے لیے یہ بڑا جو ہے موٹیویٹنگ جملہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان المؤمن یجاہد بسیفہ ولسانہ، بے شک مومن جو ہے وہ تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے اور اپنی زبان سے بھی جہاد کرتا ہے۔ تو وہ یار زبان کے ذریعے جہاد میں پورا ادب شامل ہے۔ تو اگر آپ اس محاذ پر اللہ کے دین کی نمائندگی کرتے ہیں تو یہ بھی جہاد میں شامل ہے، لیکن اس کے لیے وہ خصوصیات ضروری ہیں کہ آپ باعمل ہو جائیں اور آپ جو ہے حق کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جائیں۔ ادب کے حوالے سے کچھ اصناف کا تعارف میں کرانا ضروری سمجھتا ہوں۔
ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شعر و شاعری، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات معروف ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص شاعر، مختلف موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو ہے موٹیویٹ کیا شعر گوئی کے لیے. اور پھر شعر کے حوالے سے ہم جانتے ہیں اگر یہ شعر جو ہے بامقصد ہو اور پھر اس کے اندر اسلامی جو ہے عنصر شامل ہو جائے تو وہ ہمارے لیے بہت ہی جو ہے اعلیٰ جو ہے شعر بن جاتا ہے. اسی طرح افسانہ نگاری ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک مؤثر جو ہے صنف ادب ہے جس سے آپ اپنے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں. ایک بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ مقصد ہمارا جو صحیح ہو اور اسلامی حدود کی پابندی، یہ ادب اسلامی کے لیے ضروری ہے. آپ شاعر ہوں، افسانہ نگار ہوں، مضمون نگار ہوں، مصنف ہوں، مخرر ہوں، خطیب ہوں، ان سب کے لیے ضروری ہے کہ ادب اسلامی جو حدود ہیں ان کا جو ہے لحاظ رکھا جائے. مولانا محمود الرحمن نے صحافت کو بھی ادب کا ایک حصہ قرار دیا ہے، اسلامی صحافت کا تعارف کرایا ہے. تو صحافت کے ذریعے کہ آپ جو ہے لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، رائے عامہ کو ہموار کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے آپ جو کتابت ہے اس کو بھی آپ نے جو ہے ادب کا ایک صنف اس کو قرار دیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی اصناف ہیں جس میں آپ جو ہے تبادلہ کر سکتے ہیں. اس موقع پر مختصر گفتگو کے موقع پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا. ترجمہ نگاری کو بھی ایک صنف قرار دیا گیا ہے. مترجمین کی ضرورت جو اچھے جو ہے معیاری کلام کو مختلف زبانوں میں منتقل کریں تاکہ پیغام جو ہے مختلف زبانوں تک پہنچ سکے. یہ سب جو ہے ہمارے لیے انشاءاللہ جو ہے رہنمائی ثابت ہوں گے. میں اس موقع پر آپ سب کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور طالبات سے توقع کرتا ہوں کہ آپ اس محاذ پر آگے بڑھیں گے اور اپنی جو ہے دلچسپی سے اس میدان میں آگے بڑھ کر اسلام کی خدمت انجام دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.